99% مرد کبھی یہ کام نہیں کرتے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو قدرتی طور پر عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ شاید پہلی نظر میں یہ بات کچھ مبالغہ آمیز لگے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ نے کتنے ایسے مرد دیکھے ہیں جو خوبصورت بھی ہوتے ہیں، پر اعتماد بھی، مالی طور پر کامیاب بھی، مگر پھر بھی عورتوں کے ساتھ ایک حقیقی اور گہرا تعلق قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بات نہ صرف ظاہری خوبصورتی کی ہے، نہ دولت کی، اور نہ ہی سماجی حیثیت کی۔ اصل فرق ان چھوٹی مگر انتہائی طاقتور عادتوں میں ہوتا ہے جو ایک انسان کو دوسروں کے لیے ناقابل فراموش بنا دیتی ہے۔ یہ وہ باریک اشارے ہیں جو شعوری ذہن سے کہیں زیادہ لاشعوری سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ خاموش پیغامات براہ راست عورت کے جذبات کو چھوتے ہیں۔ اکثر اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس پر کیوں اثر پڑ رہا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عادتیں مشکل نہیں ہوتی۔ انہیں سیکھنے کے لیے نہ مہنگے تحفوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ غیر معمولی منصوبوں کی، اور نہ ہی برسوں کی مشق کی۔ صرف شعور، درست نیت اور عام مردوں کی سطحی عادتوں سے ہٹ کر سوچنے کی ہمت درکار ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جن کی عورتیں دل ہی دل میں خواہش رکھتی ہیں، حالانکہ وہ اکثر انہیں الفاظ میں بیان نہیں کرتی۔ یہ عام فلرٹنگ کے گھسے پٹے طریقے نہیں، بلکہ انسانی نفسیات اور قدیم سٹوئک حکمت پر مبنی ایسے نفسیاتی اصول ہیں جو عورت کی نظر میں آپ کی شخصیت کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ان اصولوں کو نہیں سمجھا تو ممکن ہے آپ اس کشش سے محروم ہوں جو آپ کے جانے کے بعد بھی عورت کے ذہن میں باقی رہتی ہے، کیونکہ اصل کشش وہ نہیں جو چند لمحوں میں ختم ہو جائے، بلکہ وہ ہے جو ہفتوں بعد بلکہ مہینوں بعد بھی آپ کی یاد دلاتی رہے۔ اگر آپ ایسی ہی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی قیمتی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قربت سے پہلے نرم اور باوقار لمس کی طاقت۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ملاقات پر ہیں، بات چیت خوشگوار انداز میں جاری ہے، دونوں ہنس رہے ہیں، ماحول بھی اچھا ہے، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تعلق میں ابھی کچھ کمی باقی ہے۔ آپ اسے گھر تک چھوڑتے ہیں، بعد میں ایک پیغام بھیجتے ہیں، مگر جواب نہیں آتا۔ زیادہ تر مرد یہی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کشش صرف الفاظ، مزاح، دلچسپ کہانیوں یا ذہانت بھری گفتگو سے پیدا ہوتی ہے، مگر حقیقت میں انسانی تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عورت صرف یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر کیسا محسوس کرتی ہے۔ آپ کی موجودگی، آپ کا انداز اور آپ کا رویہ اس پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے تعلق مضبوط بنانے کا ایک اہم مگر اکثر نظر انداز ہونے والا ذریعہ باوقار اور قدرتی لمس ہے۔ ایسا لمس جو نرم، احترام پر مبنی اور حالات کے مطابق ہو، نہ کہ زبردستی یا دباؤ ڈالنے والا۔ مثلاً بات کرتے ہوئے بازو پر ہلکا سا لمس، ہجوم میں راستہ دیتے ہوئے پشت پر نرمی سے ہاتھ رکھنا، یا مناسب موقع پر مختصر طور پر عام ہاتھ تھام لینا۔ ایسے چھوٹے اشارے بعض اوقات لمبی گفتگو سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ خاموشی سے یہ احساس دلاتے ہیں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تم میرے ساتھ محفوظ ہو، اور اس لمحے میں پوری توجہ کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ زیادہ تر مرد یہاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر لمس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عورت اس نیت کو فوراً محسوس کر لیتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سکون پیدا ہونے کے بجائے دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی مرد بغیر کسی توقع کے صرف احترام اور خلوص کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے۔ وہ ایسا شخص بن جاتا ہے جس کی موجودگی تحفظ اور اعتماد کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، حقیقی کشش کی بنیاد ہمیشہ تحفظ اور اعتماد ہوتا ہے۔
ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب آپ بات کرتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہیں یا بھیڑ میں نرمی سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی کمر کے قریب ہاتھ رکھتے ہیں، تو آپ صرف جسمانی رابطہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ خاموشی سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک با اعتماد، ذمہ دار اور خیال رکھنے والے انسان ہیں جو اس کی موجودگی کا احترام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش زبان ہے جو الفاظ سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے، اور صدیوں سے عورتیں فطری طور پر اس زبان کو محسوس کرتی آئی ہیں۔ جیسا کہ مارکس اور یلس نے کہا تھا، اس بحث میں وقت ضائع نہ کرو کہ ایک اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے، بلکہ خود ایسا انسان بن جاؤ۔ پرسکون رہیں، متوازن رہیں اور اپنے رویے پر قابو رکھیں۔ زیادہ تر مرد اس اصول کو کبھی نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ مضبوط تعلق قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن جو مرد اسے سمجھ لیتے ہیں وہ بھلائے نہیں جاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کشش کوئی لین دین نہیں بلکہ ایک احساس ہے، اور یہ احساس انہی چھوٹے خاموش لمحوں سے جنم لیتا ہے جن میں آپ کسی کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ خود کو آرام دہ اور محفوظ سمجھ سکتی ہے۔ دوسرا راز، احترام کے ساتھ دلکش انداز میں بات کرنا۔ زیادہ تر مرد دو انتہاؤں میں سے کسی ایک کا شکار ہوتے ہیں، یا تو وہ ضرورت سے زیادہ فلرٹ کرتے ہیں جس سے وہ بے چین اور ضرورت مند محسوس ہونے لگتے ہیں، یا پھر وہ اتنا زیادہ محتاط رہتے ہیں کہ اپنی دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کر پاتے۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان موجود ہے۔ عورتیں اس وقت فلرٹنگ کو پسند کرتی ہیں جب وہ فطری، باوقار اور اعتماد سے بھرپور ہو۔ یہ رٹے ہوئے جملے یاد کرنے یا ہر قیمت پر متاثر کرنے کی کوشش کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مثبت توانائی ہے جو گفتگو کو خوشگوار، ہلکا پھلکا اور دلچسپ بناتی ہے۔ مثلا اگر وہ کہے کہ اسے اطالوی کھانا پسند ہے، اکثر مرد صرف اتنا کہیں گے، اچھا مجھے بھی پسند ہے، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک پر اعتماد مرد مسکرا کر ہلکے مزاح میں کہہ سکتا ہے، واقعی شاید تم نے ابھی تک میرا بنایا ہوا کھانا چکھا ہی نہیں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس سے گفتگو میں شخصیت، مزاح اور دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بہت سے مرد فلرٹنگ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والے سے اپنی تعریف سن سکیں یا اس کی منظوری حاصل کر سکیں۔ وہ کوئی مزاحیہ بات کہتے ہیں اور فوراً اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بے چینی کشش کو کمزور کر دیتی ہے۔ حقیقی اعتماد اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آپ گفتگو سے لطف اندوز ہوں لیکن نتیجے کے بارے میں بے جا فکر مند نہ ہوں۔ آنکھوں کا رابطہ بھی یہاں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چند لمحے دیکھیں، پھر قدرتی انداز میں نظریں ہٹا لیں اور کچھ دیر بعد دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ مختصر سا وقفہ ایک دلکش تجسس پیدا کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے نہیں بلکہ مکمل طور پر پرسکون اور با اعتماد ہیں۔ اصل کشش یہی توازن ہے، دلچسپی ظاہر کرنا مگر ضرورت مند نہ لگنا، پسندیدگی کا اظہار کرنا مگر بے صبری نہ دکھانا، اور ایک ایسا تجسس پیدا کرنا جو مصنوعی یا بناوٹی محسوس نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسٹوئک فلسفہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسٹوئک مفکرین کا ماننا تھا کہ حقیقی اعتماد انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کی رائے سے۔ جب آپ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو دلکش انداز میں گفتگو کرنا ایک کوشش نہیں رہتی بلکہ آپ کی شخصیت کا قدرتی حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کسی کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ صرف اپنی حقیقی شخصیت کے ساتھ اس لمحے کو بانٹتے ہیں، اور یہی سچائی سب سے زیادہ دلکشی رکھتی ہے۔